بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تحقیق آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ کی، اذ رآ نارن، جب دیکھا آگ کو، فقال لأہلہ، پس کہا اپنی بیوی کو، امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں معلوم کرتا ہوں آگ کو، لعلی آتیکم، تاکہ لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ سے، بقبس، انگارہ، او اجدو، یا پاؤں میں اوپر آگ کے، ہادین، یعنی رہنما۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اس حل کے بارے میں دو قول ہیں، عند البعض، یہ حل بمعنی قد ہے، جیسے علامہ نصفی نے قد کا معنی لیا، تحقیق آئی تیرے پاس خبر موسیٰ کی، اور دوسرا حل استفہامیہ ہے، سوال ہے، اور یہ استفہام تشویقی ہے، شوق دلانے کے لیے، وہ استفہام تشویقی، مخاطب کو شوق دلانے کے لیے، ہماری زبان میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ یہ جو ضوابط اکثر علم معانی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہر زبان کے ضوابط ہیں، صرف عربی کے نہیں۔ تو اذ رآ نارن، دوسرے معنی پہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی تیرے پاس خبر موسیٰ کی جو سننے کے قابل ہے، وہ کیا خبر ہے؟ اذ رآ نارا، یہ آیت تشجیع ہے، جب دیکھا حضرت نے آگ کو، فقال لأہلہ، پس کہا اپنے اہل کو، یہاں اہل سے مراد حضرت کی بیوی ہے، اور امکثوا، ٹھہرو، پیچھے، یعنی جہاں آپ ٹھہر جائیں، میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ مقام یاد رکھنا کہ اہل ہی، یہاں اہل کا اطلاق قرآن نے بیوی پر کیا، دوسرا خطاب کی صورت میں امکثوا، یہ صیغہ مذکر کا ہے، اور صیغہ مذکر کا انتخاب ہوا خطاب میں، تو اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اہل تشیع سے ایک بحث آنے والی ہے کہ اہل البیت کون ہیں۔ اہل البیت، اس میں سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ اس پہ بحث کروں گا کہ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ علیکم اہل البیت آیا، کم یہ مذکر کے لیے ہے، یہاں پر بھی امکثوا مذکر کے لیے ہے، اور مراد حضرت کی بیوی ہے۔ انی آنست نارا، بے شک میں دیکھتا ہوں یا معلوم کرتا ہوں آگ کو، احسستو نارا، آنستو بمعنی احسستو، محسوس کرتا ہوں،
والنار علی بعد، دور سے آگ نظر آئی، لا تحس، وہ محسوس نہیں ہوتی، الا بالبصر، مگر دیکھنے کے ساتھ، فلذالک فسرہ بعضهم برأیتو، اس لیے بعد نے آنستو کا معنی کیا ہے رأیتو، دیکھتا ہوں آگ کو، والاناث اعم من الرؤیت، اور ایناس کا لفظ یہ دیکھنے سے عام ہے، لأنک تقول آنستو من فلان خیرا، محسوس کرنا، لیکن یہاں محسوس بالبصر یا اس کا مرادی معنی ہے معلوم کرنا، کہ میں معلوم کرتا ہوں آگ کو، لعلی، تاکہ لاؤں تمہارے پاس، آتی کم، پھر کم ضمیر بھی آ گئی مذکر کی، تمہارے پاس، منہا، اس سے، بے قبس جذوۃ من النار، ایک شعلہ انگارہ آگ سے، یا پاؤں میں اوپر آگ کے، ہدن، ہدن مصدر بمعنی ہادین القرطبی، رہنما۔ اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سردی کا تھا، اور دوسرا یہ سفر میں راستہ بھول گئے، اجد علی النار ہدا، یہ سفر تھا حضرت شعیب کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پورا کرنے کے بعد مصر تشریف لا رہے تھے، ساتھ حضرت کی بیوی تھی، تو راستے پر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت راستہ بھول گئے اور بیوی کو درد ذے کی تکلیف شروع ہوئی، بچہ جننے کی، اور موسم سخت سرد تھا۔ اب یہ ساری پریشانیاں جمع ہو گئیں، راستہ بھی بھول گئے، اور ہے بھی سردی، اور ہے بھی رات، اور بیوی کا جو مسئلہ ہے وہ بچہ جننے کی کیفیت میں، تو یہاں سے ہی ٹریننگ شروع ہو گئی، مشقتوں کی ٹریننگ، مصائب کی ٹریننگ۔ جب تک مشقت، مصائب، پریشانیوں کی صحیح مشق نہیں ہوتی، اس وقت تک آدمی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مصائب جھیلنا، مشقتیں برداشت کرنا اور محنت میں پڑنا، یہ آدمی کو بہادر بناتا ہے۔ اس لیے جو بابو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا دل بھی چڑیا جتنا ہوتا ہے، اور وہ بزدلوں کا گروہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی شجاعت یا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس لیے پپو خطیب یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، یہ صرف اپنی جان، کپڑے، استری اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کا کام مسئلہ بیان کرنا ہے ہی نہیں۔ ان کی ساری ڈسکو خطابات اور پپو مزاج یہ نہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مصائب، مشکلات اور محنت کی بھٹیوں میں اتارے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ ہر پیغمبر سے بکریاں بھی چروائی ہیں، کیونکہ بکریاں بھی ٹریننگ ہے۔ جتنے بکریاں چرانے والے ہم نے بھی چرائی ہیں، بکریاں ہم نے، گائے بھینسیں بھی چرائی ہیں، اور بڑے بڑے مزے سے۔ تو سب سے جو مشکل کھیل ہے، کام ہے، وہ بکریوں کا چرانا ہے۔ یہ قابو نہیں ہوتی۔ بھیڑیں، گائیں، بھینسیں یہ آسان ہے،
لیکن بکریاں ایسی بھاگتی ہیں کہ آدمی کو صحیح ٹرینڈ کر دیتی ہیں. یہ انبیاء کرام کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ قدرتی بات ہے جو آدمی اپنی جان کو محنت میں ڈالتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے اور مصائب کا مقابلہ کرتا ہے تو اسی آدمی کو میدان دعوت میں کامیابی ملتی ہے. مولویوں کی اولاد کے خراب ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ہر چیز گھر میں ملتی ہے، محنت نہیں، مشقت نہیں، اور وہ پکی پکائی ہر چیز کے وہ سائیں بن جاتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر عقلاً بھی سائیں بن جاتی ہیں. تو وہ دونوں طرح سائیں ہوتے ہیں. اس لیے صاحبزادوں سے جو ہے وہ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو میدان میں اترنے والے، اور وہی ہوتے ہیں جو مصائب اور مشقتیں اور یہ ساری ٹریننگ کر کے آتی ہیں. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر ابھی نبوت ملنے والی ہے، ٹریننگ پہلے شروع ہو گئی، پریشانی پہلے شروع ہو گئی. حضرت نے دیکھا کہ آگ روشن ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی آدمی ہوگا. پیغمبر نبوت سے پہلے ولایت کے کامل درجہ پہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ واقعہ کی ایک ایک کڑی بتائے گی کہ حضرت موسیٰ باوجود ولی کے ہونے کے اور باوجود بعد میں نبی ہونے کے نہ غیب دان تھے، نہ حاضر ناظر تھے، نہ متصرف تھے، نہ حاجت روا مشکل کشا، نہ پکارے سننے والے. تو فرمایا دیکھو حضرت نے دیکھا آگ روشن، تو فرماتے ہیں کہ او آجے دو، یا تو میں انگارے لاؤں گا اور یا یہ ہے کہ کم از کم راستہ تو معلوم ہو جائے گا، وہاں کوئی آدمی ہوگا ہادی، اس سے پوچھ لوں گا مصر کا راستہ. فلما، بس جس وقت آ گئے اس آگ کے پاس، یعنی جہاں پر حضرت نے آگ دیکھی تھی، اتاہا، اس جگہ پہ آئے، نودیا یا موسیٰ، تو وہاں پر آئے تو عجیب مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ تھا کہ جب حضرت اس آگ کے قریب ہوتے تو آگ دور ہو جاتی، اور جب آپ پیچھے آتے تو آگ بھی پیچھے آتی. آپ کے حاشیہ نمبر 4 پہ کان کلما خروبا منہا تباعدت، جب بھی حضرت قریب جاتے آگ کے وہ دور ہو جاتی. فاذا ادبرا، جب واپس آتے وہ پیچھے آتی. ای کنا، یہ بھی ایک ٹریننگ تھی بھار نبوت اٹھانے کی کہ وہاں پر ذرا ذہن اور دل دماغ یہ برابر ہو جائے. تو کچھ دیر تک یوں ہوا کہ حضرت آگے جاتے تو آگ آگے چلی جاتی، وہ تو تجلیات تھی، اور جب پیچھے آتے تو وہ آگ حضرت کے پیچھے آتی. فَأَيْقَنَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مِّنْ أُمُورِ اللَّهِ، حضرت سمجھ گئے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، اس آگ میں کوئی راز ہے. امر من امور اللہ، یہ انبیاء کی نبوت کی ابتدا. امر من، نبی کریم علیہ السلام کی بھی یہ ٹریننگ کی گئی. آپ کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، مبشرات، اور فرماتے ہیں کہ رات کو خواب دیکھتے اور اس کی تعبیر آنکھوں سے نظر آتی اور تعبیر صحیح پاتے. یہ 6 مہینے ابتدائی ٹریننگ رہی ہے. خواب دیکھا، پھر تعبیر دیکھی، خواب دیکھا، تعبیر دیکھی. تو یہ سنت اللہ ہے کہ انبیاء کرام کی تربیت کرنا
اور وحی کے قابل بنانا، یہ بھی وہی معاملہ تھا. ھذا امر من امور اللہ الخارقۃ للعادہ. اب تو ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دو، خارق عادت اور عادت انہوں نے نکالا ہے. اتنے حوالے آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آ گیا الخارقۃ للعادۃ وقف متحیرا. حضرت حیران ہو گئے. البحر المحیط مدارک. اور ایک معاملہ پیش آیا، وہ بھی بڑا عجیب تھا کہ درخت سبز ہے اور سبزی کو فرق نہیں پڑتا، آگ بھی ہے اور درخت بھی سبز کو لگی ہوئی ہے. وَرُؤْيَةُ النَّارِ مِنْهَا مَا خُضْرَتِهَا مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَىٰ أَعْلَاهَا مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ عنایت القاضی. پھر آ گیا خرق عادت. یہ سبز درخت اور اوپر آگ، یہ خوارے کے عادات میں سے تھا. من خوارق العادت. تو خیر حضرت وہاں پر آ کے کچھ دیر پریشان تو ہوئے، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے. تا آنکے نو دیا یا موسیٰ، ندا دی گئی اللہ کی جانب سے، اے موسیٰ انی انا ربکا، بے شک میں تیرا رب ہوں. فخلا نعلیک، اتار دے جوتے اپنے. فخلا نعلیک، کیوں؟ ایک تو فخلا نعلیک تواضع اور ادب کا مقام ہے. تواضع اور مقام ادب میں جوتے اتارنا مستقل ادب ہے اور مستقل تواضع ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو جوتے تھے یہ فلاں کھال کے تھے، وہ ناپاک تھی وغیرہ وغیرہ، وہ جانے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی جوتے اتارنا یہ مقام ادب کے لحاظ سے ہے اور مقام تواضع کے لحاظ سے ہے. فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طوًا، اس لیے کہ تو بابرکت وادی میں ہے. مقدس کا معنی کیا ہے؟ برکت وادی میں ہے. تو واہ جو وادی طوا ہے، یہ توبن علم بھی ہے. اگر یہ توبن مکان کے معنی میں ہو تو پھر منصرف ہوگا، اور اگر وادی کا علم بنایا جائے تو یہ غیر منصرف ہوگا. تو واہ اس لیے فرمایا تو ہے مقدس بابرکت وادی طوا میں. وَهُوَ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِ الطور، یہ طور کی جانب غربی تھی. اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ جانب ایمن تھی. وہی جانب ایمن اور وہی وادی مقدس کہا گیا. کسی زمین کی ذات میں کوئی تاثیر نہیں. زمینوں کو عظمت ملتی ہے اللہ کی تجلیات کی وجہ سے. زمین کے اندر کوئی ذاتی خاصیت نہیں ہے. کعبۃ اللہ یہ اللہ تعالی کا مکان نہیں ہے، بلکہ صرف تجلیات الہی کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ کے تجلی جلال کعبہ پہ پڑتی ہے، اس لیے کعبہ کو عظمت مل گئی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اس طور کے پہاڑ پہ پڑے، تو جس طرف نسبت تجلیات کی ہو گئی اس کو کہا المقدس، اسی کو کہا الایمن. یہی بکہ مبارکہ ہے. وَأَنَا اور میں نے اخترتک اصطفیتک للرسالہ، قرطبی میں نے چن لیا ہے تجھ کو رسالت کے لیے. فاستمع
دل کے کانوں سے سنو، غور فرماؤ، لما یوحا، اس کا جو وحی کی جا رہی ہے، آگے جو مضمون آ رہا ہے پورے توجہ اور غور سے دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ۔ یہ پہلا پیغام ہے حضرت موسیٰ کو، وحی کا پہلا نقطہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ ان اللہ، اللہ کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، میں کون اللہ ہوں؟ لا الہ الا انا، میرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا داتا غوث اعظم، مشکل کشا، ڈوبے بیڑے ترانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، اور اس کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور قولی بدنی لسانی عبادتوں کے لائق، نظر منت منوتی پھیرے طواف کے لائق کوئی نہیں۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، واحدنی، واحدنی وَقُمْ بِعِبَادَتِي، میری ہی عبادت کر، اسی پہ پکا رہے، لیکن کیسی عبادت؟ من غیر شریک، من غیر شریک، شرک والی عبادت کوئی نہیں ہے، شرک والے اعمال صرف لعنت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر یہ پہلا پیغام ہے، لما یوحا، فاستمع، پورے کان لگا اس پر، نہیں کوئی الہ سوا میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، شریکاں تو بکری کر کے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھ نماز کو، لِذِكْرِي، میرے مسئلہ کی وجہ سے، لِذِكْرِي کا معنی میرے مسئلہ کی، اس توحید پر مضبوط رہنے کی وجہ سے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، کیونکہ نماز یہ ہے مظہر توحید، یہ توحید کی صورت ہے، اس لیے لذکری، میرے بعد نے معنی کیا میری یاد کے لیے، میں نے معنی کیا میرے مسئلے کے لیے، اس توحید پر پکا رہنے کے لیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ۔ نیچے ایک بات تو لکھی ہے، آیت دوم توحید، آیت دوم توحید، اننی انا اللہ، آگے عبارت ہے بڑی اچھی، ھذا اول واجب علی المکلفین ان یعلموا، تمام مکلفین پر سب سے پہلا واجب اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو پہچانو، اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، یہ سارے مکلفین کا پہلا واجب ہے۔ یار دوستوں نے سمجھائے، پہلا واجب ہے غسل الادبار، دوسرا واجب ہے لیٹرینوں میں کھڑکار، اور تیسرا واجب ہے کنٹینوں میں مار دھاڑ۔ یہ نہیں ہے واجب، سب سے پہلا واجب اللہ نے انسان پر رکھا ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کو سمجھ، یہ پہلا واجب ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ
الا انا فاعبدنی ہو گیا. اقیم الصلاۃ خاصۃ لا تشوبہ بذکر غیری لذکری. آ گیا نا توحید والا مضمون. یہ ہے ابو سعود. اسی کے مطابق میں نے مانا کیا کہ پکا توحید پہ مضبوط رہنے کے لیے نماز پڑھ. لذکری بعض اقوال میں آیا، سند تو میں نے نہیں دیکھی کہ حدیث ہے یا نہیں. بہرحال میرے ذہن پہ آ رہا ہے کہ بعض محاورات ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ دیکھا نہیں ہے. الصلاۃ الماء لوحدۃ ہے، الصلاۃ ماء الوحدۃ. جو نماز ہے یہ توحید کے باغ کا پانی ہے. توحید کا باغ سرسبز و شاداب تب رہتا ہے کہ نماز آدمی صحیح پڑھے. اقامت الصلاۃ ہو، صرف ٹکرے مارنا نہ ہو تو پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ رکوع ہوا بھی ہے یا نہیں. فرشتے رکوع لکھنے لگے اور یہ اٹھ جائے قومے پر، فرشتہ سجدہ لکھنے لگے اور یہ تشہد پہ بیٹھا ہو. کئی طالب علم ہوتے ہیں بڑی تیز نماز پڑھتی ہیں، میں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ فرشتے لکھتے سکتے نہیں ہیں. بیچارہ دفع کرو، یہ نماز پڑھ رہا ہے یا ٹریننگ کر رہا ہے. لذکری، کسی غیر کے ذکر کا مشک بھی نہ آنے دینا. خاصتاً لا تشوبہ بذکر غیری، غیر کے شوب کے بو کسی غیر اللہ کے ذکر کی بو بھی نہ آنے دینا. میرے ذکر کے لیے